گناہ کی پکی عزم مصب پہ یہ دوسری مرتبہ یہ گناہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے شیطان ہمیشہ بری چیزوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا معاملہ کیا کہ جنت کے اندر بھی اس کو پھسلا بہلا کر اور گیہوں کا دانہ کھلوا دیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، فوراً انہوں نے گیہوں کا دانہ کھا لیا تو جنت سے نکال دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے کیا فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کی اس طریقے سے رہبری کی، قوم کو ہدایت دی اور اس طریقے سے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، لیکن قوم حسد کی وجہ سے اور ان کی غلامی کے نہ کرنے کی وجہ سے ان کو پتھروں سے پھینکنے کی دھمکی دی کہ تم کو پتھر تمہارے پر ہم ڈالیں گے اور تم کو مار ڈالیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے خود مکہ کے اندر اس طریقے سے دعوت پھیلا رہے تھے، تو اس وقت بھی بڑے بڑے کفاروں نے دھمکیاں دی اور وہاں پر اس طریقے سے پورا مشورہ میٹنگ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول محمد کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ کسی نے مارنے کی دھمکی دی، کسی نے جلا وطن کی دھمکی دی، کسی نے قتل کی دھمکی دی۔ یہ شیطان حاسدین لوگ تو ہر زمانے میں رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ محسود کے ساتھ زیادہ رہتا ہے۔ اگر محسود کی توجہ جس حسد کرنے والا سامنے پر حسد کر رہا ہے تو اگر اس کی توجہ اللہ پر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے اور حاسدین کو جل بن کر اس کو ہلاک کر دیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو کیا بنایا، ان کو بھی بلند درجہ نبی عطا فرمایا اور ان کا بھی ایک لقب عطا فرمایا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ حاسد کے پیچھے لگنا نہیں چاہیے۔ حاسد کرنے والے کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک مدت تک ان کی حسد ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سامنے والوں کو بڑا مقام عطا فرما دے ہے اور حاسد خود جل بن کر خاک ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کہ اللہ ان کے ابا ان سے محبت نہیں کرتے، اور محبت ان کی 2 وجہ سے ان کا یہ حسد بڑھ رہا ہے۔ ایک تو ابا کے نور نظر بننا، نور نظر بن نہیں پا رہے تھے، اور دوسرے کہ ابا کی محبت میں ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ 2 چیزوں کی وجہ سے شیطان ان کو طرح طرح کی حسد سے ان کو ابلا رہا تھا۔ پھر فرمایا آگے قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ ان میں سے کہنے والے نے کہا، 10 بھائیوں میں سے تھے، ان میں سے ایک بھائی بڑا بھی تھا، اس نے سمجھدار تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ بات مت کرو، لا تقتلوا یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو۔ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کو خود قتل کر دیں گے تو ہم سے زیادہ بدتمیز اور ہم سے زیادہ محروم کون ہوگا؟ کہ خیر اس کو قتل مت کرو، لیکن کیا کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ وہ اندھیرے کنویں میں، گہرے کنویں میں، کچے کنویں میں ان کو ڈال۔ پہلے زمانے کے اندر وہ کنویں کے اندر اس طرح پاڑ بنائی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ کچے کنویں ہوتے، ریتی وغیرہ بھی اندر جمع ہوتی تھی اور اس طریقے سے پانی بھی، تو ان پہ ایسے کچے کنویں میں جہاں پانی نہ ہو، پانی ہو گے تو یوسف علیہ السلام ڈوب کے مر جائیں گے۔ تو جیسے ہم نے تو قتل کیا اور ڈوب کے مر گئے تو ہم نے تو اتنا ہی بڑا گناہ کر دیا، بلکہ ان کو ایسے اندھیرے کنویں میں ڈال دو، کچے کنویں، اس کے ترجمے میں کچے کنویں کے بھی ہیں کہ اس وقت پانی اندر پانی بھی نہ ہو، کنواں گہرا بھی ہو، تو یوسف علیہ السلام کو اس میں ڈالیں گے تو پھر کیا فرمایا کہ یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، کچھ قافلے والے آئیں گے، سڑک پر چل رہے قافلے والے آئیں گے، یوسف علیہ السلام کی آواز سنیں گے، ان کی چیخوں پکار سنیں گے، یا تو کچھ کنویں میں اس طریقے سے جھانکیں گے پانی لینے کے لیے، کچھ بھی لینے کے لیے، تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ قافلے والے ان کو اچک لیں گے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کرنا ہے تو یہی کرو، اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو تو یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو، بلکہ جنگل کے اندر کنویں کے اندر ان کو پھینک دو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو یہ سب باتیں تو ہو گئی، لیکن اب کریں گے کہ مشورہ، چلو اس پر کچھ لوگوں نے جماؤ کیا کہ چلو یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کریں گے، لیکن اس کے لیے کرنے کا کیا ہے، کیونکہ چلو ہم سب ابا کے پاس جاتے ہیں اور ابا کے سامنے میٹھی میٹھی کچھ باتیں کریں گے اور ان کو فسلا کر یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس لے لیں گے۔ تو انہوں نے کہا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون، انہوں نے کہا نہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ما لک لا تأمنا،
آپ کو ہمارے بارے میں کیا ہو گیا کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، آپ ہمارے اعتبار نہیں کرتے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر آپ بھروسہ نہیں کرتے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو اس کے بہت خیر کیا ہے، ہم تو اس کے بھائی ہیں، دشمن تھوڑی ہیں، آپ ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں۔ یہ اصل میں کچھ پہلے ان کے بھائیوں نے بھی کیا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجو اور ہم ان کے ساتھ کھلائیں گے پلائیں گے، ہمارے ساتھ کھیلیں گے، تو تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہمارا بھائی ہے، تو ان کے ابا بھیج نہیں دیں گے۔ پھر انہوں نے یہاں پر قرآن کے اندر اس آیت سے پتہ چلا کہ پہلے بھی بار بار وہ اس کو تذکرہ کر رہے ہوں گے، لیکن پھر انہوں نے اس مرتبہ جو تذکرہ کیا وہ تاکید کے ساتھ کیا کہ ابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیا آپ ہمارے پر بھروسہ نہیں کرتے، آپ ہمارے پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں اعتبار نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ تو یہاں پر فسلا بہلا کر ان کے والد کے پاس گئے اور اس طریقے سے یہ باتیں کی۔ پھر ان کے والد صاحب نے کہا أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جان ہمارے ساتھ آئندہ کل ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے، یرتع، تاکہ وہ کھائے پیوے، یرتع ویلعب، اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ اب ابا کو اس طریقے سے دے رہے، مشورہ بھی دے رہے اور ترغیب بھی دے رہے کہ ابا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ ہمارے ساتھ بھیجو تاکہ ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے بڑے بچے اور چھوٹے بچوں کے ساتھ جب شامل ہو جاتے ہیں تو چھوٹے بچے کچھ دیر کے لیے بڑے بچوں کو سنبھالتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اپنی مستی میں بڑے بچے مشغول ہو جاتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو فراست دی کہ بعض مومنین کو بھی اللہ تبارک و فراست دیتے ہیں، ایسی اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام کو فراست دی، انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ دیکھو آگے آیت کے اندر اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دیکھو بیٹے تم جا تو رہے ہو لیکن ایسا نہ ہو کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ اور ان کو بھیڑیا اٹھا کے لے جاوے، یا تم اس سے غافل ہو جاؤ ان کو کچھ نقصان پہنچ جاوے۔ یہ اگر یعقوب علیہ السلام نے پہلے سے ان کو چوکن نہ کر دیا تھا، تو اس طریقے سے اللہ تبارک بعض مومنین کو بھی آگے کیا ہونے والا ہے، کیا معاملہ ہونے والا ہے، کیا نقصان ہونے والے ہیں، کس طریقے سے نقصانات ہوں گے، تو اس کے کچھ الہامی اللہ تبارک باتیں کچھ اپنے مخصوص بندوں پر عطا فرما دے تاکہ اس کی وجہ سے لوگوں کی صحیح رہبری مل جائے، لوگوں کا صحیح کس طریقے سے ان کو چلانا اور کس طریقے سے ان کو لے جانا، ان کی ایک رہبری صحیح مل جائے۔ یہاں پر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ کہا کہ مجھے غم زدہ کر دے گی، مجھے تم کو یوسف علیہ السلام کو لے جانا یہ میرے ٹینشن میں مجھے ڈال دے گی، مجھے غم زدہ کر دے گی، مجھے بہت زیادہ غمگین کر دے گی یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ بھیڑیا اس کو کھا جاوے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اس حالت میں کہ تم اس سے ناواقف، تم غافل ہو، کہ مجھے ڈر ہے۔ یہ دو باتیں فرمائیں کہ ایک تو یوسف علیہ السلام کی جدائی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے، اس لیے یوسف علیہ السلام کو تم لے کے مت جاؤ، میرے پاس رہنے دو، تم اس کو لے کے جاؤ گے تو مجھے بے چینی اور زیادہ بڑھ جائے گی، ٹینشن اور زیادہ بڑھ جائے گا اور اس کی وجہ سے میں رہ نہیں سکوں گا۔ اور دوسری بات بھی کیا فرمائی کہ دیکھو تم لے کے چلو جا رہے ہو لیکن مجھے ٹینشن یہ بھی ہے کہ تم اپنی مستی میں مست ہو جاؤ گے اور چھوٹے بچے تمہارے بھائی چھوٹے یوسف کو ایک طرف تم بٹھا دو گے، وہ کھیلتا کودتا رہے گا، اچانک بھیڑیا آ جائے گا تو اس کو اٹھا کے لے جائے گا اور تم پھر اس طریقے سے تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور یوسف علیہ السلام ضائع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے ہمت دلائی اور ان کے لڑکوں نے، 10 بھائیوں نے ہمت دلائی کہ نہیں ابا جان ہم ایسا نہیں کریں گے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، انہوں نے کہا کہ اگر بھیڑیا ان کو کھا گیا، لئن أكله الذئب، اگر بھیڑیا ان کو کھا گیا اس حالت میں کہ ہم تو مضبوط جماعت ہیں تو ہم تو خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے، ہم تو نکمے ہو جائیں گے، ہم جیسے بدقسمت کون ہوگا کہ ہماری اتنی مضبوط جماعت ہوتے ہوئے کہ ہم 10 لوگ مضبوط ہیں اور بھیڑیے کی اتنی ہمت کی اس طریقے سے لے جاوے اور ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیے کو لے جائے تو ہم سے زیادہ پھر خسارہ اٹھانے والا اور ہم سے زیادہ نکما کون ہوگا۔ تو اس وجہ سے والد کو اس طریقے سے ان کو تسلی دے رہے ہیں
کہ تم ٹینشن مت لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے، اور اس طریقے سے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ بھائیوں کا یہ حسد بھی کس وجہ سے تھا کہ ان کے باپ کا نور نظر بننا اور باپ کی محبتوں میں ایک پیغمبر ہے، پیغمبر کی توجہ بھی کسی پر مرکوز ہو جائے، کسی کی طرف کھینچ جائے تو اس کا بھی بہت بڑا مقام ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھائیوں کی یہ چالیں ہیں، یہ آگے تفصیل انشاءاللہ آئندہ میں اس کا ذکر آئے گا۔